آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ظہیر الدین بابر شاہ کے بارے میں، جو مغل سلطنت کے بانی تھے۔ بابر نے اپنے عزم و قابلیت اور جنگی حکمت عملیوں کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ آئیے بابر کی زندگی اور ان کے کامیابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین محمد تھا اور وہ 14 فروری 1483 کو فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ بابر تیمور لنگ کی نسل سے تھے اور ان کی والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک شاہی اور جنگجو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسلامی علوم، فنون جنگ اور سیاست میں ہوئی۔ بابر کی عمر صرف 12 سال تھی جب ان کے والد عمر شیخ مرزا کا انتقال ہوا اور وہ فرغانہ کے حکمران بنے۔ اس کم عمری میں حکمرانی کرنا بابر کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن انہوں نے اس چیلنج کا سامنا بہادری سے کیا۔ فرغانہ کی حکومت میں بابر نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا اور مختلف جنگوں کا تجربہ حاصل کیا۔ بابر کا خواب سمرقند پر قبضہ کرنا تھا، جو تیمور کی عظیم سلطنت کا مرکز تھا۔ بابر نے کئی مرتبہ سمرقند پر حملہ کیا اور کچھ عرصے کے لیے اس پر قبضہ بھی کیا، مگر مقامی حکمرانوں اور داخلی سازشوں کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک وہاں کا اقتدار نہیں سنبھال سکے۔ سمرقند میں ناکامی کے بعد بابر نے افغانستان کی طرف رخ کیا۔ 1504 میں بابر نے کابل پر قبضہ کیا اور اسے اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ کابل کی حکومت کے دوران بابر نے اپنی فوج کو منظم کیا اور اپنی حکمرانی کے نظام کو مضبوط کیا۔ کابل میں بابر نے کئی اصلاحات کی اور اس خطے میں امن و امان قائم کیا۔ کابل کو اپنا مرکز بنانے کے بعد بابر کی نظر ہندوستان پر تھی۔ ہندوستان میں لودھی حکومت کی کمزوریاں دیکھ کر بابر نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کیا۔ اس جنگ نے مغل حکومت کی بنیاد رکھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ہے۔ بابر نے اپنی جنگی حکمت عملی، توپ خانہ اور تجربہ کار فوج کی بدولت لودھی سلطنت کو شکست دی۔ اس جنگ میں بابر نے نہ صرف اپنی فوج کی مہارت کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنی قیادت کی صلاحیتوں کا بھی ثبوت دیا۔ بابر نے رنا سانگا کی قیادت میں راجپوتوں کو اتحاد کا بھی سامنا کیا۔ 1527 میں خانوا کی جنگ میں بابر نے رنگا سانگا کو شکست دی۔ اس جنگ نے بابر کی حکمرانی کو مزید مضبوط کیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوئی۔ بابر کی حکمرانی صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی، انہوں نے ہندوستان میں نئی تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مختلف تعلیمی، ثقافتی اور تعمیراتی منصوبے شروع کیے۔ بابر نے اپنے دور میں انصاف اور انتظامیہ کے نظام کو بہتر بنایا۔ ان کی حکمرانی میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو ایک ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ بابر نے اپنی زندگی کی یادداشتیں بابر نامہ میں تحریر کی، جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ بابر نامہ نہ صرف ان کی جنگوں اور فتوحات کا بیان ہے بلکہ اس میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور تجربات کا ذکر بھی موجود ہے۔ بابر نامہ ایک اہم تاریخی دستاویز ہے جو بابر کی شخصیت اور ان کے دور کے حالات کو بیان کرتی ہے۔ بابر کی وفات 26 دسمبر 1530 کو ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں نے حکمرانی سنبھالی۔ بابر کی تاخری آرامگاہ کابل میں ہے، جہاں ان کا مقبرہ ایک عظیم تاریخی مقام ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر شاہ کی زندگی ایک عظیم سفر کی داستان ہے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی حکمت عملی، بہادری اور عزم ہمیں آج بھی متاثر کرتی ہیں۔